اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں کے عنوان سے آج پہلا درس ہے۔ اس سے قبل کہ ہم ان نورانی کلمات کی طرف روشنی ڈالیں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز سورہ صف کی آیت نمبر 9 سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ عزیزو، یہاں جس غلبے کی بات ہو رہی ہے وہ دو انداز کا غلبہ ہوا کرتا ہے۔ ایک غلبہ غلبہ برہانی ہے اور ایک غلبہ غلبہ ظاہری ہے۔ جہاں تک غلبہ برہانی کا تعلق ہے، یقیناً اسلام کے پاس منابع جو اسلامی ثقافت کے منابع ہیں، قرآن اور سنت کے قوانین ہیں، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برہانی اعتبار سے تمام ادیان پر تو غلبہ ہے، لیکن جو ظاہری غلبہ ہوا کرتا ہے وہ ابھی حاصل نہیں ہو سکا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اپنی جگہ موجود ہے اور ظاہراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے سامنے اس دنیا میں نہیں ہیں، تو پروردگار نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو تمام ادیان پر غالب کر دیں گے، تو یہ جو غلبہ ظاہری ہے یہ کب ہوگا؟ جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت اسلام پورے جزیرہ عرب پر بھی غالب نہیں ہوا تھا۔ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ یہ وعدہ پروردگار ہے جو بالآخر پورا ہونا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے؟ تو الحمدللہ برادران کی کتب میں بھی موجود ہیں اور ہماری کتب میں تو جا بجا موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد وہ جو عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہوگا کہ اس پوری گلوب کے اوپر فقط اور فقط ایک ہی دین ہوگا جو پروردگار کے نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے، تو وہ دن ہوگا جب دین کا غلبہ انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اس کا مشاہدہ عنقریب کریں گے۔ چنانچہ حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ بشریت کی اصلاح، نظام عدل کے قیام اور تربیت بشر کے لیے آئے تھے، جس انداز سے میں نے بیان کیا کہ اپنے زمانے میں یہ غلبہ نہیں ہوا تھا، یقیناً اب امام کے ظہور کے بعد جو عالمی حکومت قائم ہوگی اس میں یہ غلبہ عنایت ہوگا۔
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار پیش گوئیاں مروی ہیں اور وضاحت کی ہیں رسول اللہ نے. خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہونے کا بیان کثرت سے روایات کے اندر موجود ہے. چنانچہ حضرت مہدی سلام اللہ علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے ظہور کریں گے. ان کا مبارک وجود سب کے لیے رحمت ہوگا. کتب شیعہ میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری روایات مذکورہ روایات کے مطابق حضرت مہدی کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا ثابت ہے. ان کی رحمت تمام بشریت کو شامل حال ہوگی. یوں نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص گروہ کے لیے ظہور فرمائیں گے. آپ کا وجود مقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا، یہاں تک کہ تمام اہل زمین و آسمان ان کے ظہور سے خوشحال ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ کتب شیعہ جن میں روایات موجود ہیں کہ جن کی روشنی میں حضرت مہدی سلام علیہ السلام اخلاق، سیرت اور ظاہری صورت کے لحاظ سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ انسان ہوں گے. جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور مظہر رحمت واسع خداوند ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. چنانچہ اب ایک خاص روایت کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہوں گا جسے شیخ کلینی نے اپنی الکافی کے اندر لکھا ہے، اور اس کے ساتھ شیخ صدوق نے کتاب عیون اخبار الرضا میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی رحمت للعالمین کے مصداق ہیں. اخرج منہ علی بن محمد الحادی الداعی الى سبیلی والخازن لعلمی الحسن واکمل ذلك بابنہ میم خا میم دال. اب یہاں پر نام نہیں لیا گیا، روایت کے اندر توڑ توڑ کر بیان کیا. رحمت للعالمین علیہ کمال موسیٰ و بہا وعیسیٰ و صبر ایوب. کہا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یعنی اخرج منہ علی ابن محمد الحادی، یعنی کہ علی ابن محمد الحادی ان میں سے ایک فرزند دنیا میں آئے گا جس کا نام حسن ہوگا، کہ وہ لوگوں کو میری راہ کی طرف دعوت کرے گا اور وہ میرے علم کا خزانہ دار ہوگا. پھر میں اپنے دین کو اس کے بیٹے محمد کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوگا کے ذریعے سے مکمل کروں گا. اس کے پاس موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کی نورانیت اور ایوب کا سا صبر ہوگا. چنانچہ اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کو رحمت للعالمین اور مظہر کامل اور رحمت واسعہ کے خداوند کے عنوان سے مختلف اور دیگر روایات میں بھی پہچانوایا گیا ہے. رسول اللہ کے اگر دیگر اقوال جو کہ برادران کی کتب میں بھی موجود ہیں ان کی طرف بھی اگر نگاہ کرتے ہیں تو صحیح بخاری کی وہ حدیث جو کہ غالباً 3193 جس کا نمبر ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی یا کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور جو امام ہوگا وہ تم میں سے ہوگا. ان صالح ابن عقبہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے، عن ابی جعفر محمد الباقر عن ابی عن جد عن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قال، نقل کرتے ہیں کہ المہدی من ولدی، حضرت جابر سے اور یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المہدی من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مہدی میرے
بیٹوں میں سے ہوگا. ولدی نہیں ولدی، عموماً یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. وَكُنِّيَتُهُ کنیتی، اور اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. وَهُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِي خَلْقًا وَخُلْقًا. یہاں دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک لفظ ہوا کرتا ہے خلق، اور دوسرا لفظ ہوا کرتا ہے خلق. خلق اور خلق میں کیا فرق ہے؟ خلق ظاہری اعتبار سے بیان ہوتا ہے، یعنی کہ ظاہری خد و خال جسے آپ کہتے ہیں، جسے محاسن کہتے ہیں. اور خلق یعنی کہ جو باطنی صفات ہوا کرتی ہیں. خلقن و خلقن. آپ نے فرمایا کہ ہوا اشبہ الناس. اچھا، یہاں پر بھی جو لفظ ہے وہ اشبہ، شبہ کا بھی جو بہت کامل ترین لفظ استعمال کیا جائے گا عربی میں، وہ اشبہ کیا جائے گا. تو کہا اشبہ الناس، یعنی کہ سب سے زیادہ جو مماثلت رکھتا ہوگا مجھ سے، وہ خلقن و خلقن، ظاہری محاسن کے اعتبار سے بھی اور خلقیت کے اعتبار سے بھی، وہ یعنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام خلقن و خلقن سب سے زیادہ انسانوں میں مجھ سے متشابہ ہوں گے. تکون لہو غیبہ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے غیبت ہوگی. وہ حیرہ. اب یہاں پر اس کا اگر تفسیر کی جائے تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ جب مبعوث پر رسالت ہوئے تو آپ نے بہت سارے کچھ خطوط لکھے تھے، دیگر بادشاہان وقت کو بھی خطوط ارسال کیے اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. حالانکہ آپ نے کوئی لشکر جمع نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا ایک روب اور دبدبہ تھا کہ جو کہ عوام الناس کے اوپر اس وقت چھایا ہوا تھا. بالکل اسی انداز سے آپ کے لیے بھی وہی روب اور دبدبہ ہوگا جو رسول خدا کا روایات میں ہمیں نظر آتا ہے. تضل فی الامم حتی تضل الخلق عن ادیانہم. اللہ اکبر. تضل فی، اور ایک دوسرے طرق سے بھی ایک روایت ہم نے دیکھی تو اس میں اس انداز سے تھا کہ تضل فیہا الامم، کہ وہ غیبت اختیار کریں گے یہاں تک کہ حتی تضل الخلق عن ادیانہم. بہت قابل غور نقطہ ہے، یعنی کہ جو خلق ہوگی وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے گی. یعنی کہ کیا، یہ روایت کا ٹکڑا فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے خلق کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص گروہ کی بات نہیں ہو رہی. کہا تضل الخلق، کہ پوری کی پوری جو مخلوق ہوگی چاہے کسی بھی دین کی پیرو ہو، وہ اپنے اپنے ادیان سے منہ پھیر چکی ہوگی. فعند ذلک یقبل کالشہاب الثاقب، بس اس وقت آپ اچانک شہاب ثاقب کی مانند ظاہر ہو جائیں گے. یأتی بذخیرۃ الانبیاء علیہم السلام، ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کے علوم کے خزانے ہوں گے. فیملأ الارض قسطا وعدلا، اور اس زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے. کما ملئت جورا وظلما، بالکل اس انداز سے جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. بحر الانوار کے اندر بھی علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے اس روایت کو جگہ دی ہے. اس کے علاوہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت اور بشریت کے لیے اللہ کے رسول ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 158. بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت تھے، جس طرح رسول اللہ عالمین کے لیے ہادی تھے، یہ آپ کا آخری نائب ہے، اسی طرح آپ بھی خدا کی جانب سے تمام جن اور انس کے امام ہوں گے اور تمام جن و انس کے لیے ہادی قرار پائیں گے.
زیارت میں یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، سلام ہو آپ پر اے انسانوں اور جنوں کے امام۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کی ہدیہ کرتا ہوں۔ قرآن میں رسول اللہ کا اخلاق بیان کیا گیا ہے کہ اور خداوند نے جس انداز سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ و عظیم ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا اخلاق بھی اپنے جد کی طرح اعلیٰ اور عظیم ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہوا اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، بس اب اگر رسول اللہ کا اخلاق خلق عظیم ہے تو اب یقیناً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل رسول اللہ کے مقابلے پر ہوں گے، یقین رسول اللہ سے سبقت کوئی بشر نہیں کر سکتا، لیکن بالکل مشابہ، اسی لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اشبہ کا استعمال ہوا، مماثلت رکھتے ہوں گے جتنی مماثلت آپ رکھتے ہوں گے اور کوئی بھی نہیں رکھتا ہوگا۔ تو چنانچہ رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیسے کیا تھا؟ اگر آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز خلقیت کے اعتبار سے بہت ہی احسن طریقے سے، حکمت کے ذریعے سے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی تھی، تو حضرت حجت علیہ السلام سے بھی ہم بالکل اسی انداز سے، وہی جو شباہت ہے ہمیں آپ میں بھی یقیناً نظر آئے گی۔ آپ بہت شفیق ہیں، آپ یقیناً بہت خلق عظیم پر فائز ہیں، جس انداز سے آپ اپنی حجت بالغہ کو، اپنے دلائل کو جس انداز سے پیش فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں علامہ مجلسی نے کتاب الہدایت الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، مفضل ابن عمر، اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا اور کہا کہ حضرت مہدی ظہور کے بعد اہل مکہ سے خطاب کریں گے، فلولا ان رحمت ربکم وسعت کل شیء وانا تلک الرحمہ لرجعت الیہم معکم فقد قطعوا الا ازار بینہم وبین اللہ وبینی وبینہم فیرجعون الیہ۔ اگر تمہارے پروردگار کی وسیع رحمت نہ ہوتی کہ جس نے تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور میں اس رحمت کا مظہر نہ ہوتا تو میں خود تمہارے ساتھ ان کی طرف پلٹ جاتا، کیونکہ وہ کلی طور پر خدا بند سے اور مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور ہر طرح کے تعلق کو قطع کر دیا ہے۔ اگلی روایت کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ کیف انتم اذا استیأستم من المہد فیطلع علیکم صاحبکم مثل قرن الشمس یفرح باہل السماء والارض۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں مہدی کے آنے سے تم مایوس ہو جاؤ گے، بس اچانک صاحب الزمان مثل نورانی خورشید کے اس طرح ظاہر ہوں گے کہ تمام اہل زمین و اہل آسمان خوشحال ہو جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ وَأَنَّ يَكُونَ ذَلِكَ، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کب رونما ہوگا؟ قال اذا غاب عنہم المہدی وَأَيْسُوا مِنْهُ، آپ نے فرمایا جب مہدی غائب ہوں گے اور لوگ ان کے آنے سے مایوس ہو جائیں گے۔ آج بھی ہم مومنین سے اکثر یہ جملے سنتے ہیں نا کہ ارے اب کب آئیں گے، اب تو ظلم یہاں تک ہو گیا، اب تو ظلم و جور اتنا بڑھ گیا ہے، ارے اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ خبردار، یقیناً یہ وہ حساس موضوع ہے کہ جس پر جلدی نہیں کیجیے، شک نہ کیجیے، جو واقع ہونا ہے، جو خدا کا وعدہ ہے وہ عنقریب پورا ہو کر رہے گا۔ عزیزو، السنن الواردہ فی الفتن کے اندر ابی عمر عثمان بن سعید نے کچھ اس انداز سے نقل کیا ہے کہ فَيَخْرُجُ مِن مَكَّةَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الشَّامِ،
यफ़रह बि अहल समा व अहल अर्द वत्तैर फिल हवा वल हैतान फिल बहर। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि इमाम मक्के से खारिज होकर शाम की तरफ जाएंगे, उनके ज़हूर फरमाने से तमाम अहले ज़मीन और आसमान हत्ता हवा में परवाज करने वाले परिंदे और पानी में रहने वाली मछलियां सब खुश हो जाएंगी। यानी आप मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आएंगे, आप जमीन और आसमान में रहने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत ही रहमत का पैगाम लेकर आएंगे। यानी तसव्वुर कीजिए, आपके वजूद मुक़द्दस की नूरानियत वो नूरानियत है कि समंदर की तह में मछलियां भी आपकी उस नूरानियत को दर्क कर लेंगी। ऐ हजरत इंसान, अगर आज मैं और आप अपने इमाम के उस वजूद मुक़द्दस की नूरानियत को नहीं महसूस कर रहे हैं तो खुद पर हमें नजर करनी होगी। चुनाचे सईद बिन जुबैर ने इब्न अब्बास से रवायत की है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के इमाम महदी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी उम्मत के इमाम हैं और मेरे बाद उन पर मेरे खलीफा व जानशीन हैं और उनकी जो औलाद है उनमें से कायम होंगे जिनका इंतजार किया जाएगा। वो दुनिया को इस तरह तो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से ये जुल्म और जोर से भरी हुई हो। उस जात की कसम जिसने मुझे बशारत देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा है। उनकी इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी उनके बारे में आप बात फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि गैबत के ज़माने में उनकी इमामत के अकीदे पर साबित कदम अफराद सुर्ख कबरीत से ज़्यादा गिरां कदर होंगे। इसका आप सल्फर कहते हैं, रेड सल्फर से भी ज़्यादा गिरां कदर होंगे। अस्बातुल हुदा के अंदर शेख मोहम्मद बिन अल हसन अल हुर्र अल अमली लिखते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने रिवायत की है रसूलुल्लाह से, आपने उनसे दरियाफ्त किया कि आपकी नस्ल में जो कायम अलैहिस्सलाम हैं उनके लिए गैबत होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ अल्लाह की कसम, ताकि अल्लाह साहिबे ईमान को छांट कर अलग करे और काफिरों को मिटा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, यकीनन ये अल्लाह की उमूर में से एक अमर है और अल्लाह के राजों में से एक राज है। खबरदार इसमें शक ना करना, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अमर में शक करना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। इसमें शक ना करना। जिस तरह से आज हम अमूमन मोमिनीन को इस अंदाज से कहते हुए सुनते हैं कि जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि अब नहीं आए तो कब आएंगे। अजीजों, जो रिवायत मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ी है, अगर दिक्कत करें तो आपने रसूलुल्लाह ने इस रिवायत में बहुत सारे मतालिक को समेट कर फकत चंद जुमलों में समो दिया। आपने इस हदीस में इशारा फरमाया कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे बाद तुम्हारे ऊपर खलीफा बिला फसल। दूसरी निशानी आपने ये बयान फरमाई कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत अली की नस्ल में से हैं। तीसरी बात आपने यूं फरमाई कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैबत के ज़माने में जो लोग उनकी इमामत के अकीदे पर साबित कदम हैं वो गिरा कदर हैं। उनकी इमामत पर साबित कदम इस अंदाज से रहा जाता है कि जो उनके फरामीन हैं उन्हें अपनी जिंदगियों में नाफिज किया जाए। जिस तरीके से वो ज़हूर फरमाकर इस जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे, तो बस देखना ये है कि क्या मैंने अपने वजूद के ऊपर अपने वजूद के ऊपर महदवियत को नाफिज करने में कामयाब हो जाता हूँ। तो बिल्कुल इसी अंदाज से मैं कह सकता हूँ कि मैं कल इस रुए ज़मीन को अदल और इंसाफ से भरने में भी आपकी यकीनन मदद करूँगा। लेकिन अगर हमने अपनी ही जिंदगी में अदल और इंसाफ को नाफिज ना किया हो
تو پھر یقیناً یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں کل حضرت حجت کا ساتھ دے سکوں گا۔ بالکل اسی انداز سے چوتھی نشانی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں لوگوں کا سخت امتحان لیا جائے گا، جس میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے عقیدے پر ثابت قدم رہنے والے افراد ہی کامیاب ہوں گے۔ پانچویں نشانی اور پانچواں اشارہ ہمیں اس حدیث میں نظر آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اللہ کا امر ہے اور اسرار الہی میں سے ایک ہے جو حدیث کی لفظوں میں منکشف ہو رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو یقیناً وہ نعمت کا کفران کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید میں شدت کو محکم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دے رہا ہوں جو میری امت میں سے اس وقت مبعوث ہوں گے جب لوگوں میں اختلاف اور تزلزل ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ غیبت طوسی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ کشف الغمہ کے اندر اس کی ایک اور روایت آپ کی نقل آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ذرا دیکھیے کہ کون کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اے حسین، آپ کی بلد سے نویں حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہوں گے جو دین کو غلبہ عطا کریں گے اور عدل کو پھیلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا امیر المومنین، کیا یقیناً ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر، جسے امام حسین علیہ السلام امیر المومنین کہہ کر سوال کریں انہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کو اپنی تمام مخلوقات پر منتخب کیا، لیکن ان کی غیبت کے بعد جس میں لوگ حیران اور سرگرداں ہوں گے، اس غیبت کے زمانے میں کوئی بھی اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہے گا سوائے ان مخلص بندوں کے جو روح ایمان تک پہنچیں گے، جن سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے، اور ان کے دلوں پر ایمان کون سا؟ ایمان خالص لکھ دیا اور ان کی اپنی خاص روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ روح القدس، جس میں کہتے ہیں ایدناہ بروح القدس، خاص تائید ہونا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ان الفاظ میں امام مہدی علیہ السلام کو یاد فرمایا کہ جب ہمارے قیام فرمائیں گے تو اللہ ان کی برکت سے لوگوں سے بلاؤں کو دور کر دے گا اور ان کے دلوں کو فولاد کی مانند کر دے گا۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے پاس 40 لوگوں کی طاقت ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام قوانین اسلام کو عملی طور پر نافذ فرمائیں گے۔ جناب تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسی دین کے بارے میں خداوند لوگوں سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جس طرح کے قیامت میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند کے نزدیک دین فقط اسلام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی، اور اسی انداز کی ایک اور آیت کی طرف بھی اگر تھوڑی سی دقت کریں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کیا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔
دوسری طرف خداوند نے قرآن میں بار بار مسلمانوں سے کو وعدہ دیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دین اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا، جس طرح سے میں نے ابتدا میں آیت پڑھی۔ تو چنانچہ یہی وہ وجود مقدس ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اسی طرح مفسر بزرگ اہل سنت آلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اور تمام دین خدا کے لیے ہوگا، اس دن جو دین ہے وہ خدا کے لیے دین ہوگا، یعنی تمام باطل و گمراہ ادیان ختم ہو جائیں گے، یا ان ادیان کی پیروی کرنے والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، یا قتل ہونے کے ڈر سے باطل دین سے جدا ہو جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت کی عملی تفسیر اس وقت مکمل نہیں ہوئی تھی جب تک کہ مہدی ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی مشرک بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ یہ حضرت آلوسی البغدادی الحنفی ہیں، جو کہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا نام، لیکن انہوں نے یہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، روح المعانی کے اندر۔ چنانچہ اور بھی کثرت سے روایات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به احلامهم، کہ جب قائم ظہور کریں گے تو اپنے ہاتھ کو، اچھا اب یہ جملہ ایسا ہے کہ وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد، اس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ آپ میرے سر پر دست شفقت رکھ دیجئے، یعنی کہ میں ایک مہم کام کرنے لگا ہوں، آپ اپنے خاص قدرت سے میری مدد فرمائیے۔ تو بالکل اسی انداز سے یہ جملہ ہے کہ جب قائم ظہور فرمائیں گے تو اپنا خاص اپنی قدرت کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے مسلمانوں کی، اور اس سے ہوگا کیا، ان کی عقول جو ہیں اور افکار جو ہیں وہ تکامل کی طرف رشد کریں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان اپنے رشد اور کمال کا سفر کر رہا ہے، جس طرح سے ہم سڑک پر دیکھتے ہیں کہ سفر کرنے والے سفر کر رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہوتا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی کار پہ جا رہا ہوتا ہے، مسافر سب ہوتے ہیں، لیکن سب کی سفر کی رفتار اپنی ظرفیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو یہ رفتار سب کی اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ سب اپنے کمال کی طرف رشد کریں گے، یا آپ کے وجود مقدس سے ہی ہو سکے گا۔ الکافی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کمال دین و تمام النعمہ میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ اگر ان روایات پر توجہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو عدالت برقرار کرنے کے لیے زیادہ جنگ اور قتل و غارت گری سے خدا نخواستہ جس طرح سے ایک چارج لگایا جاتا ہے ویسٹ ان کی شخصیت کے اوپر، اس انداز سے چارج لگاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو وہ ناول آپ کے نظر سے گزرا ہو، دی مین ہو سو ٹمارو، جس کے اوپر ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی، اس نے انہیں مین آف ٹیرر کہہ کر یاد کیا ہے، لا حول ولا قوت۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے نقشہ کھینچا جاتا ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی عقل کامل اور پختہ ہو چکی ہوگی، وہ جان لیں گے کہ ان کے امام کی ولایت کو قبول کرنے میں کتنا فائدہ ہے ان کا۔ بہت آرام سے اور بغیر جنگ کیے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت کو لوگ تسلیم کر لیں گے۔ خود روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ پوپ اپنے ہاتھ سے صلیب توڑ دے گا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امام کی امامت پر ایمان لے آئے گی۔ ثم قال، بالکل اسی طریقے سے بس آخری روایت آپ کے سامنے ہدیہ کروں گا چوتھے امام میں، اس پرآشوب دور میں اور اس پرآشوب ماحول میں کہ جب آپ کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، اور مخدرات عصمت و طہارت بے چادر دربار میں موجود ہیں۔ آپ نے اس دربار میں کسے یاد کیا، اپنا تعارف کیسے کرایا؟ آپ فرماتے ہیں ایھا الناس
اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم سماحة والفصاحة شجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بعنا منا نبي المختار، منا الصديق ومنا الطيار، اسد اللہ واسد الرسول، ومنا سبط هذه الامة ومنا مہدیها۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، ہمیں علم عطا ہوا ہے، ہمیں حلم عطا ہوا ہے، شجاعت عطا ہوئی ہے، فصاحت اور بلاغت عطا ہوئی ہے، اور مومنین کے دلوں میں محبت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں 7 چیزوں سے بافضیلت بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں، ہم میں سے ہیں، حمزہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ اس امت کے سبطین امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین بھی ہم میں سے ہیں، اور آخری شے جو آپ فرماتے ہیں کہ منا مہدیھا، اس امت کے جو مہدی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسب ونسب، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا اب جان لے، یہ میرا حسب ہے اور یہ میرا نسب ہے۔ آخری بات کہہ کر گفتگو کو تمام کروں کہ بس یہ ایک نقطہ ہے آخر میں، اگرچہ مہدویت سے متعلق نہیں، لیکن امام نے اپنے آپ کو جب پہچانوایا ہے تو سب سے پہلے اپنے حسب کو رکھا ہے، بعد میں اپنے نسب کا بیان کیا ہے کہ انا ابن مکہ والمنى، انا ابن زمزم وصفا، لیکن پہلے اپنے حسب کو سامنے رکھا، یعنی فقط نسل پر آپ نے فخر نہیں فرمایا ہے، ان کمالات کے اوپر فخر فرمایا کہ جو پروردگار نے آپ کو خاص عطا کیے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی منتظرین میں سے شمار کریں۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا ہمارا مولا اور آقا ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حضرت کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعمال